فرماتے ہیں کر نفس کا مقابلہ ہاں بار بار تو، 100 مرتبہ بھی ہار کے ہمت نہ ہار تو، اس کو پچھاڑ کے بھی نہ پچھڑا ہوا سمجھ، ہر وقت اس کمی سے رہ ہوشیار تو۔ اب 2-3 نکتے آخر پہ جو ہمیں ذہن میں رکھنے چاہیے کہ یہ شہوت سے متعلقہ جو گناہ ہے نا، ان سے بچنے کے لیے 2-3 نکتے ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا رزق متعین فرمایا ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، جو بھی چیز ہے اس کے ہمارے پاس خزانے ہیں، وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ، ہم اس کو ایک معلوم اندازے کے مطابق اتارتے ہیں۔ ہم نے دنیا میں کتنے لقمے کھانے ہیں یہ طے شدہ ہے، کتنا پانی پینا ہے طے شدہ ہے۔ ہم اس وقت تک نہیں مر سکتے جب تک ایک قطرہ جو رزق میں لکھا ہے ہم نے اس کو پی نہ لیا ہو۔ اس لیے بعض لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں پانی پی رہے ہوتے ہیں اور ایک گھونٹ لیتے ہیں، گلاس رکھتے ہیں اور ان کی موت آ جاتی ہے۔ انہوں نے اتنا ہی پانی پینا ہوتا ہے، رزق اتنا ہی تھا، جو مزید پانی تھا وہ ان کا رزق نہیں تھا۔ لقمہ لیتے ہیں، باقی روٹی رہ جاتی ہے، فوت ہو جاتے ہیں، ان کا رزق اتنا ہی تھا۔ ہماری زندگی میں جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جنس کے مزے رکھے ہیں نکاح کے ذریعے سے، وہ ہمارا رزق ہے، وہ ہمیں ملنے ہی ملنے ہیں۔ اگر ہم شریعت کے مطابق کریں گے تو ازدواجی زندگی کی لذتیں نصیب ہوں گی، اور اگر ہم وقت سے پہلے ان کو لینے کی کوشش کریں گے تو کوٹا ہمارا ہی ہے جو ختم ہوگا اور گناہ اوپر سے ہوگا، گناہ اوپر سے ہوگا۔ اس لیے کنوارے بچے شادی سے پہلے جن سے گناہوں میں پڑ جاتے ہیں تو وہ یہ ذہن میں سوچیں کہ ہم جو لذتیں لے رہے ہیں یہ نصیب ہمارا ہی ہے، اگر ہم نکاح کے بعد لیں گے تو یہ کامل لذت ملے گی ہمیں، اور اگر نکاح سے پہلے غلط طریقوں سے شہوت پوری کریں گے تو طریقہ بھی غلط ہوگا اور اوپر سے گناہ بھی ملے گا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اگر شادی سے پہلے ان گناہوں میں پڑ گیا تو جب شادی ہو جاتی ہے تو ان کا کوٹا ہی تھوڑا ہوتا ہے، لہذا وہ اپنے زندگی کی جو ساتھی ہے اس کی تمناؤں کو پورا ہی نہیں کر پاتے۔ اس سے ازدواجی زندگی کے اندر پریشانیاں آتی ہیں، پھر بیویاں خاوند کے سامنے غصہ کرتی ہیں، آرگومنٹ کرتی ہیں، اور اکثر ایسے لوگوں کے درمیان ناچاتے